وہ صرف 6 سال کا تھا کہ ایک دن گھر کی خادمائیں اسے اپنے ساتھ دریائے کابل میں سرائے اکوڑا کی گھاٹ پر لے گئی۔ وہ خود تو کپڑے اور برتن دھونے میں مصروف ہو گئی اور وہ بچہ دریا کے کنارے نہانے لگا۔ اس دوران پانی کا زوردار ریلا آیا اور اسے اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ ان خادماؤں میں دولتئی نامی خادمہ کی نظر اس بچے کے بالوں میں بندھے ریشم کے تاروں پر پڑی جو سطح آب پر تیرتے چلے جا رہے تھے۔ دولتئی نے ریشم کا گچھا سمجھ کر جو ہی اس کو پکڑ کر کھینچا تو اس کے منہ سے ایک ہائے نکل گئی، کیونکہ اس گچھے کے ساتھ وہ بچے کو بھی پانی سے باہر نکال لائی تھی۔ دولتئی چلانے لگی، دوسری نوکرانیاں بھی یہ چیخو پکار سن کر آ پہنچی۔ خانزادے کو بے ہوش دیکھ کر سب کو اپنی جان کی پڑ گئی۔ اس کا پیٹ دریا کے پانی سے اتنا بھر چکا تھا کہ اس کے منہ سے پانی بہہ رہا تھا۔ نوکرانیوں نے جلدی سے اسے گھڑے پر پیٹ کے بل ڈال دیا تاکہ اس کے پیٹ میں بھرا پانی باہر نکل سکے، اور تھوڑی دیر بعد اس بچے کو ہوش آ گیا۔ یہ بچہ کون تھا؟ بڑا ہو کر پختونوں کا عظیم جنگجو اور ہیرو کیسے بنا؟ یہ تو مغل حکومت کا بہت بڑا حامی تھا۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ دوسرے پختون قبائل کے ساتھ مل کر اس نے 15,000 مغل سپاہیوں کو ذبح کر دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب کچھ بتائیں گے۔ لمبے شاعرانہ بال، لمبی لمبی فلسفیانہ داڑھی، گال پر کالا تل، جو انسانی نفسیات پر عبور رکھنے کی واضح علامت ہے۔ پشتو زبان کے عظیم قوم پرست شاعر، ادیب، فلسفی، سردار اور جنگجو خوشحال خان خٹک مغل شہنشاہ نور الدین جہانگیر کے دور حکومت میں مئی 1613 کو خٹک قبیلے کے سردار شہباز خان کے ہاں اکوڑا خٹک میں پیدا ہوئے، جس کو خوشحال بابا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کا باپ خٹک قبیلے کا سردار اور مغلوں کی جانب سے علاقے کا جاگیردار تھا۔ یہ خانی ان کو باپ دادا سے میراث میں ملی تھی۔ خوشحال خان تلواروں کے سائے میں پیدا ہوئے اور تلواروں کے سائے میں بڑے ہوئے۔ صرف 13 سال کی عمر سے شعر و شاعری شروع کی، اور ایسی شعر و شاعری کے رزم اور بزم کو یکجا کر کے لطیف جذبوں کا کھل کر اظہار کیا۔ حسن کی غرور لری وقار دمینی ہنشتا ستا گنجی پتندکے سما گنجی پشملکی۔ اگر تم حسن پر غرور کرتے ہو تو مجھے بھی اپنی محبت پر ناز ہے۔ اگر تمہارے ماتھے پر غرور کی وجہ سے شکن پڑ جاتا ہے تو میری پگڑی میں بھی شکن ہے۔ خوشحال بابا کو سر و ساز سے لگاؤ تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ تلوار اور ڈھال سے بھی عشق تھا۔ اس کی غزل کا ایک شعر ہے: تلوار جب تیز ہو جاتی ہے تو وار کے لیے، اور زلفیں جب پیچدار ہو جاتی ہیں تو اپنے عاشق کے لیے۔ اس شعر سے اس کی جنگجوئی اور حسن کے لیے رغبت کا احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک بے مثال جنگجو تھے جن کی تلوار کی کاٹ کا ہر جانب چرچا تھا۔ غیرت مند پختون کے طور پر انہوں نے آخری دم تک تلوار بلند کیے رکھی، کیونکہ ان کی شاعری کا دامن مزاحمتی ادب پاروں، انقلابی ترانوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس لیے شاعر مشرق علامہ اقبال بھی ان سے بہت متاثر تھے۔ ان کو بابائے افغان کا لقب بھی دیا تھا۔ 1651 میں باپ کے مرنے پر 27 سال کی عمر میں اپنے قبیلے کا سردار بنا۔ ان کے آباء و اجداد اور شروع میں وہ خود بھی مغلوں کے وفادار تھے، اور اس کا لشکر مغل فوج میں ہر اول دستے کی حیثیت رکھتا تھا۔ لیکن پھر وقت نے کچھ ایسی کروٹ لی کہ ایسا دور بھی آیا کہ وہ مغل حکومت کے خون کا پیاسا بن گیا، اور ایک جھڑپ میں 15,000 مغل سپاہیوں کو ذبح بھی کیا۔ کہ جب اورنگزیب نے اپنے بھائیوں کو قتل کر کے اور اپنے باپ کو قید کروا کر مغل حکومت سنبھالی تو اس نے اپنی سلطنت کو کابل کے کافی حصے تک پھیلا دیا۔ ایک مغل صوبیدار جس کا نام امین خان تھا، وہ اس علاقے کا ذمہ دار تھا، جس میں پشاور، جلال آباد اور خیبر پاس شامل تھے۔ 1658 میں اسی صوبیدار امین خان نے مغل بادشاہ اورنگزیب کے کان کچھ یوں بھرے کہ خوشحال خان خطے میں بہت طاقتور ہو رہا ہے، جو کسی بھی وقت مغل حکومت کے لیے مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے،
اورنگزیب نے فوراً خوشحال خان خٹک کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ تو یوں وہ خوشحال خان خٹک جس کے آباء و اجداد نے تقریباً 1 صدی تک مغلوں کی خدمت کی تھی، پل میں وہ مغلوں کی قید میں آ گیا۔ 1 دہائی تک قید اور اذیت نے اس کے دل میں مغلوں سے زندگی بھر کے لیے نفرت پیدا کی۔ 1668 میں پختون یوسف زئیوں کی وجہ سے مغل حکومت بہت پریشان تھی۔ ان کی بغاوت کو کچلنے کے لیے مغل حکومت نے امین خان کی قیادت میں ایک فوج تیار کی اور خوشحال خان خٹک کو اس شرط پر رہا کیا کہ وہ سرحد کے اس سفر میں امین خان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ یہ وہی امین خان تھا جس کی من گھڑت سازش پر اورنگزیب نے خوشحال خان خٹک کو 10 سال قید میں رکھا تھا۔ خوشحال خان یہ جانتے تھے، اس لیے بڑے پیمانے پر وہ اس مارکے سے دور رہے۔ اس جنگ میں یوسف زئیوں کو بے دردی سے کچل دیا گیا۔ جلد ہی خوشحال خان خٹک نے خود کو مغلوں سے مکمل الگ کر دیا۔ دل میں ان کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی اور اسی انتقام کا جلوہ اس کے قلم سے عیاں تھا۔ اپنی شاعری کے ذریعے یوسف زئی اور آفریدی قبیلے کو اکٹھا کرنے، پختونوں میں حب الوطنی کا احساس پیدا کرنے اور اورنگزیب کے خلاف آزادی کی جنگ کرنے کی ترغیب شروع کر دی۔ د افغان پننگ میں وتڑل تورا ننگیالے د زمانے خوشحال خٹک یم۔ میں نے افغان قوم کی ننگ و ناموس کی خاطر اپنی کمر سے تلوار باندھ لی ہے۔ میں زمانے بھر کا غیرت مند خوشحال خان خٹک ہوں۔ دوستو، پھر قسمت دیکھیے کہ وہ وقت بھی آ گیا جب اس کو اپنی بھڑاس نکالنے کا موقع بھی ملا۔ 1672 میں محمد امین کسی سرکاری کام سے پشاور آیا۔ اس دوران اس پر ایک الزام لگا کہ اس کے سپاہیوں نے پشتونوں کے صافی قبیلے کے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ جب ساتھی قبائلیوں کو اس کا پتہ چلا تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئے اور فوراً ان مجرم سپاہیوں کو ہلاک کر دیا۔ امین خان نے بدلے میں ان قبائلیوں پر تشدد کر کے پشتون اور مغلوں کے درمیان حالات مزید خراب کر دیے، جس پر آفریدی قبیلہ بغاوت میں اٹھ کھڑا ہوا اور خیبر پاس کو احتجاجاً بند کر دیا، جس سے کابل آنے جانے کا راستہ مکمل بند ہو گیا۔ اس آفریدی قبیلے کا سردار اکمل خان آفریدی، جس کو تاریخ میں بعض مقامات پر دریا خان آفریدی کے نام سے بھی لکھا گیا ہے، اس نے خود کو آزاد قرار دیا اور اورنگزیب کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ امین خان، جو اس علاقے میں اورنگزیب بادشاہ کا صوبیدار تھا، اس نے معمول کی طرح اس بغاوت کو کچلنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا اور 15,000 کی مضبوط مغل فوج کے ساتھ خیبر میں داخل ہوا۔ دوسری طرف پہلے سے ہی خوشحال خان خٹک اپنی شاعری سے مختلف پشتون قبیلوں کو کافی حد تک یکجا کر چکے تھے اور مغلوں کے خلاف اس جنگ میں تمام قبائل ایک ہو گئے۔ ان پختون جنگجوؤں نے پیش قدمی کرتی ہوئی مغل فوج کو دانستہ طور پر ایک خاص جگہ تک آنے دیا، جو خیبر پختونخوا کے تنگ ترین مقام پر واقع ہے اور علی مسجد کے نام سے یہ جگہ آج بھی مشہور ہے۔ جب مغل فوج طاقت کے نشے میں دھت اس تنگ گلی میں داخل ہوئے جو اب چاروں طرف سے گھیرے میں آ چکے تھے، پھر کیا تھا؟ قبائلی پشتونوں نے تیروں، پتھروں اور گولیوں کی بارش کر دی اور پوری مغل فوج کو تتر بتر کر دیا۔ وہ تنگ گلیوں اور پشتونوں کی چنگل میں اس طرح پس چکے تھے کہ نہ بھاگنے کا راستہ تھا اور نہ جان بچانے کا۔ قبائل چاروں طرف سے ان پر جھپٹے اور پوری فوج کو چھریوں سے ذبح کر دیا۔ 15,000 میں سے صرف 4 ہی زندہ بچے۔ یہ پختونوں کی ایک عظیم فتح تھی۔ خوشحال خان خٹک کی شاعری اور شعلہ انگیز تقریروں نے پختونوں کو ان کے مشترکہ دشمن کے خلاف متحد ہو کر کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اسی طرح خوشحال خان خٹک نے شاہی فوجوں پر کئی اور حملے بھی کیے اور اکثر مارکوں میں مغل افواج کو کافی نقصان بھی پہنچایا۔ دوستو، خوشحال خان خٹک نے ادب کی کوئی ایسی شاخ نہیں چھوڑی جس میں انہوں نے پشتو زبان کو دوسری زبانوں کے ساتھ ہم پلہ کھڑا نہیں کیا ہو، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ پشتو زبان اور قوم پر جتنا احسان خوشحال بابا کا ہے اتنا کسی دوسرے شخص کا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود آپ کے گیت آج بھی حجروں اور چوپالوں میں اپنی تانیں بکھیر رہے ہیں۔ پشتو جاننے والا ہر شخص اپنے سینے میں اس ہیرو کی شاعری کا کچھ نہ کچھ حصہ لازمی طور پر سنبھالے بیٹھا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں اور بھی اس طرح کی ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا رہوں گا۔
بس آپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔